کابل میں طالبان کی آمد کے 2 روز بعد منگل کو امریکی صدر جو بائیڈن نے قوم سے خطاب میں افغانستان سے انخلا کے فیصلے کا دفاع کیا۔ پیر کو انفیکٹ انہوں نے کہا کہ وہ ٹرمپ دور کے معاہدے پہ عمل کر سکتے تھے یا پھر امریکی فوجیوں کو ایک مرتبہ پھر سے طویل عرصے کے لیے لڑائی میں جھونک سکتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کی اصل اسٹریٹجک مد مقابل قوتوں چین اور روس کے لیے اس سے زیادہ خوشی کی کوئی بات نہ ہوگی کہ امریکہ افغانستان میں غیر معینہ مدت تک اربوں ڈالرز لگاتا رہے۔ صدر بائیڈن نے تسلیم کیا کہ حالات توقع سے زیادہ تیزی سے بدلے، لیکن افغانستان کی موجودہ صورتحال کے لیے اشرف غنی کو انہوں نے بہت حد تک ذمہ دار ٹھہرایا اور کہا کہ طالبان کے ساتھ کسی سیاسی مفاہمت، ملک میں سیاسی اتحاد پیدا کرنے اور کرپشن کے خاتمے جیسے معاملات پر امریکی مشوروں کو انہوں نے نظر انداز کیا اور اس بات پر مصر رہے کہ افغان افواج طالبان سے لڑیں گی، جو کہ نہیں ہوا۔ I stand squarely behind my decision. میں پوری طرح سے اپنے فیصلے پر قائم ہوں۔ میں نے 20 سال بعد یہ سبق مشکلات سے گزر کر سیکھا کہ افغانستان سے فوجیں نکالنے کا کبھی کوئی اچھا وقت نہیں تھا۔ یہ سچ ہے کہ صورتحال ہماری توقع سے زیادہ تیزی سے بدلی، لیکن ہوا کیا؟ افغانستان کے سیاسی رہنماؤں نے ہاتھ اٹھا دیے اور ملک سے بھاگ گئے۔ افغان فوج پسپائی کا شکار ہو گئی، بعض اوقات لڑنے کی کوشش کیے بغیر ہی۔ امریکی فوجی کوئی ایسی لڑائی نہیں لڑ سکتے اور اس میں مر سکتے، نہ انہیں لڑنی چاہیے جسے افغان فوجی خود لڑنا نہیں چاہتے۔ بائیڈن انتظامیہ کو افغانستان کی صورتحال کے تناظر میں سخت تنقید کا سامنا ہے اور صدر کے خطاب پہ واشنگٹن میں اب کیا رد عمل سامنے آ رہا ہے، اس کی تفصیلات کے لیے ہم چلیں گے اسد اللہ خالد کی جانب جو کیپٹل ہل سے ہمارے ساتھ ہیں۔ اسد، صدر بائیڈن نے اب بھی یہی دعویٰ دہرایا کہ افغانستان کو تنہا نہیں چھوڑا امریکہ نے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ امریکہ کے اسٹریٹجک مقاصد اب مختلف ہیں اور دیکھا جائے تو کسی حد تک 14 اپریل کو جو انہوں نے خطاب کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ انخلا کی اب آگے کی حکمت عملی کیا ہوگی اور 11 ستمبر تک امریکی تمام تر جو فوجی ہیں وہ واپس آ جائیں گے، اس خطاب سے بہت ہی ملتا جلتا تھا یہ خطاب بھی۔ سارا، میں انفیکٹ کمپیئر کر رہا تھا کل کا ٹرانسکرپٹ اور جو 14 اپریل کا ٹرانسکرپٹ تھا، مورلیس ہمیں کافی پوائنٹس جو ہیں وہ ایک ہی ملتے ہیں، شاید کرکس بھی ایک ہی ہو دونوں چیزوں کا۔ تب بھی انہوں نے یہی کہا کہ ہم جب افغانستان میں گئے تھے تو ہمارے جو ٹارگٹ تھے وہ ہم نے پورے کر لیے ہیں اور اب یہ ٹائم ہے کہ ہم وہاں سے نکل آئیں۔ اس کے بعد انہوں نے اسامہ بن لادن کا اس میں بھی حوالہ دیا تھا کہ ہم نے ایلیمینیٹ کر دیا ہے اسامہ بن لادن کو، اور اس کے بعد ہمارے جو ٹارگٹس انیشلی ہم نے رکھے تھے وہ ہم نے پورے کر دیے ہیں، اور اب ہمیں دنیا میں باقی جہاں پہ ٹیررسٹ تھریٹس موجود ہیں، ٹیررزم تھریٹس موجود ہیں، کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے ہمیں دوسرے ایریاز پہ فوکس کرنا چاہیے۔ مورلیس یہی انہوں نے کل بھی کہا۔ فوکس کل تھوڑا سا اس لحاظ سے چینج تھا کہ کابل میں جو نئی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس کی وجہ سے صدر بائیڈن پہ کافی حد تک تنقید ہو رہی تھی، وہ تنقید تو شاید ابھی بھی جاری ہے، لیکن جو انہوں نے آگے کے لیے پالیسی اسٹیٹمنٹ دی، لیٹس ہیو اے لک ایٹ دیٹ، اور اس کے بعد ہم دوبارہ اس پہ بات کرتے ہیں کہ واشنگٹن میں کس طرح کا رد عمل ہے اس پہ۔ Today, the terrorist threat has metastasized well beyond Afghanistan. آج دہشت گردی کا خطرہ افغانستان سے بہت آگے پھیل چکا ہے۔ صومالیہ میں الشباب، جزیرہ نما عرب میں القاعدہ اور شام میں النصرہ۔ داعش شام اور عراق میں خلافت بنانے کی کوشش کر رہی ہے اور افریقہ اور ایشیا کے متعدد ممالک میں الحاق قائم کر رہی ہے۔ ہمیں اپنی توجہ اور وسائل ان خطرات سے نمٹنے پر لگانے کی ضرورت ہے۔ ہم کئی ایسے ممالک میں دہشت گرد گروپوں کے خلاف مؤثر مشن چلا رہے ہیں جہاں ہماری مستقل فوجی موجودگی نہیں ہے۔ اگر ضرورت پڑی تو ہم افغانستان میں بھی ایسا ہی کریں گے۔ ہم نے فاصلے سے دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے بہترین صلاحیت حاصل کر لی ہے، جس سے ہمیں خطے میں امریکہ کو براہ راست لاحق ہونے والے خطرات پر توجہ رکھنے میں مدد ملے گی۔ ایک تو امریکی سرزمین کو اب کیسے محفوظ رکھا جائے گا، اس پہ انہوں نے بات کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے وہ افغان شہری جنہوں نے امریکہ کی مدد کی اس 20 سالہ جنگ میں، ان کے محفوظ انخلا کے حوالے سے بھی بات کی، آلدو ابھی بھی تنقید کی جا رہی ہے کہ وہ بھی حکمت عملی بہت واضح نہیں ہے، بہت کلیئر نہیں کہ کیسے ان لوگوں کو خاص طور پہ جو مترجمین کے طور پہ کام کرتے تھے واپس لایا جائے گا۔ ان کی جو ویزے کی اپلیکیشنز ہیں وہ کئی مہینوں سے تعطل کا شکار ہیں، تو کس طرح سے ان کی مدد کی جائے گی، اور خاص طور پہ جس قسم کے انخلا کے ہم نے مناظر دیکھے خاصے وہ پریشان کن تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ پھر واشنگٹن میں جو سیاسی حلقے ہیں وہ کیا رد عمل دے رہے ہیں صدر کے اس خطاب پہ، کس حد تک اب وہ صدر کے نقطہ نظر سے اتفاق کا اظہار کر رہے ہیں؟
اپیرنٹلی تو سارا ابھی تک لگ رہا ہے کہ دونوں سائڈ سے جو ہے کرٹیسزم آ رہا ہے، ڈیموکریٹ پارٹی سے بھی اور ریپبلکن پارٹی سے بھی. کل جس طرح سے سینٹ کی جو انٹیلیجنس کمیٹی ہے جس میں دونوں پارٹی کے اراکین جو ہیں وہ شامل ہیں، دونوں کی طرف سے ایک بلینکٹ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پارٹی کی طرف سے، ریپبلکن پارٹی کی طرف سے ذرا اسٹرانگ ورڈز یوز کیے گئے، ڈیموکریٹ پارٹی کی طرف جو لیڈرز تھے ان کی طرف سے تھوڑے مائلڈ ورڈ یوز کیے گئے، لیکن ہمیں کرٹیسزم اکراس دا بورڈ دیکھنے کو ملا. واشنگٹن میں اس وقت جو تھنک ٹینکس ہیں ان کی طرف سے بھی یہی کرٹیسزم دہرایا جا رہا ہے کہ صدر بائیڈن اس وقت اس بات پہ شک نہیں کیا جا رہا کہ وہاں سے فوج نکالنی چاہیے تھی، لیکن سب سے زیادہ جو کویشچن یہ کیا جا رہا ہے کہ کیسے نکالنی چاہیے تھی، وہ سب سے بڑا کویشچن اس وقت پورے ڈی سی میں جو ہے وہ سرکولیٹ کر رہا ہے. اور کوئی بھی حلقہ اس سے اپیرنٹلی جو سیاسی حلقے ہیں وہ ایگری کرتے ہوئے نظر نہیں آتے. اور ان کے خیال میں اس کی وجہ سے پوری دنیا میں امریکہ کا جو امیج ہے وہ متاثر ہوا ہے. جو امریکہ کا ایک اوور آل امریکہ کا دنیا بھر کے لیے کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے یا کسی بھی ویلیوز کے لیے، ہیومنٹیرین ویلیوز کے لیے ایک کھڑا ہونے کی پوزیشن جو تھی اور ہمیشہ سٹانس لینے کی پوزیشن تھی، اس پہ وہ کمپرومائز کر رہا ہے امریکہ. اور آن ورڈز بھی اسی طرح کی پالیسی جو ہے، جس طرح سے ابھی ہم جو بائیڈن کا شارٹ سن بھی رہے تھے کہ باقی جگہوں پہ جو آپریشنز ہو سکتے ہیں، فار ایگزامپل باقی جگہوں کے لیے پالیسی کیا ہوگی امریکہ کی، اس حوالے سے بھی یہاں پہ اس کو بھی شک کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے. امریکن میڈیا بھی کنٹینیوسلی صدر بائیڈن پہ تنقید کر رہا ہے، چاہے ہم وہ لیفٹ میڈیا ونگز کی بات کریں، لیفٹ سائڈ کی یا رائٹ ونگ کی، دونوں سائڈ کے، فاکس سے لے کے CNN تک سبھی اس وقت صدر بائیڈن کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. لیکن ایک چیز سارا اگر ہم ریکال کریں، کل صدر بائیڈن نے یہ کہا تھا کہ وہ سارا کرٹیسزم لینے کے لیے تیار ہیں اور وہ جانتے ہیں انہوں نے کیا ڈیسیژن لیا ہے. جس طرح ہم نے شروع میں بالکل سنا کہ وہ اپنے ڈیسیژن کے پیچھے کھڑے ہیں، تو کرٹیسزم بھی سارا لیں گے لیکن اگلے صدر پہ وہ پاس آن نہیں کریں گے. جو بھی یہ سچویشن ہوگی وہ خود ہینڈل کریں گے. بالکل. انہوں نے اپنے خطاب میں یہی کہا کہ ذمہ داری جو ہے وہ میرے پہ ہے اور میں یہ ذمہ داری اٹھاؤں گا. اسد اللہ خالد کیپٹل ہل سے ہمارے ساتھ تھے. تھینک یو اسد. تھینک یو.